السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 14 انتظار عشق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چلیں وہ آمنہ کو سوپ پلا کر نکلی تھی کہ اس کے سیل پر میسج آیا۔ اس نے کھولا، ڈاکٹر رائنا، آپ کو سردار حیدر کے معاملے میں کچھ بتانا ہے۔ یہ نمبر بلاک نہ کرنا ورنہ تمام عمر حیدر کی قید میں پھنسی رہ جاؤ گی۔ یہ میسج جن میں ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں، اسے کافی دنوں سے موصول ہو رہے تھے۔ وہ پہلے بھی ایک نمبر بلاک کر چکی تھی۔ کون ہے یہ اور کیا بتانا چاہتا ہے؟ اب اس نمبر سے کال آنے لگی۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا رائنا، ویسے یقین جیسا تم پر کرتا ہوں۔ حق یقین۔ پھر کچھ بھی کہے تم نہیں یقین کرو گی۔ اس کے کانوں میں حیدر کی پچھلی کئی بات گونجی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان سے فون اب بھی بج رہا تھا۔ رائنا نے لمحہ بھر سوچا اور کال کاٹ دی۔ وہ فی الحال حیدر کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ آفس میں بیٹھے تھے۔ مکرم نئی خبر لایا تھا۔ سرکار رندوا کے بارے میں کچھ معلومات ہیں اس میں۔ امپریسو۔ وہ فائل دیکھتے ہوئے فائلز میں رندوا کے بارے میں رپورٹ تھی۔ وہ سیکس ٹریفکنگ میں ملوث تھا، جہاں سے لڑکیاں خرید دوسرے ملک میں سپلائی کرتا تھا۔ ایسے اور ثبوت چاہیے مکرم۔ انہوں نے پیٹھ تھپکے کے ساتھ ساتھ ہدایت کی، کیا آپ یہ سب لیک کریں گے؟ اگر اس نے میرے خاندان پر ہاتھ ڈالا تب، ورنہ تم جانتے ہو میں نے الیکشن تو ویسے بھی جیتنا ہے۔ پارٹی ہماری کارکردگی سے خوش ہے اور عوام بھی پر امید ہے۔ رندوا لاکھ چالاک، صحیح طاقت کے نشے میں آواز کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی ایسی غلطیاں ہمیں ملیں گی جو کام آئیں گی۔ بالکل سرکار۔ تبھی مکرم کا فون بجا، جسے ریسیو کرنے کے بعد اس کا رنگ فک ہو گیا۔ سرکار، شرجیل سائیں کی خبر ہے۔ حیدر تیزی سے کھڑے ہوئے۔ وہ بستر پر کونے میں ٹانگیں سکیڑے بیٹھا تھا، آنکھیں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ سامنے سے آتے حیدر کو دیکھتے اس نے اپنے زخم وجود کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ ہر مرد کو دیکھ کر اس کی یہی حالت ہو جاتی تھی، چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ حیدر کے کانوں میں اس کی حالت دیکھ ڈاکٹر کی آواز گونجی، آپ کے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ایک سے زیادہ افراد تھے غالباً۔ مکرم کو انسپکٹر کی کال آئی تھی۔ شرجیل وہیں سے ملا تھا جہاں کچھ دن پہلے اس کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی ملی تھی۔ اس کے جسم پر جا بجا نئے پرانے زخم تھے، کئی فریکچر تھے۔ اب وہ چیت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ نمی چھپاتے وہاں سے ہٹے۔ دماغ میں گزشتہ وقت کی ریل چل رہی تھی۔ اس دن وہ گاڑی دوڑاتے کہاں نکل گیا اسے نہیں معلوم تھا۔ بڑا سنسان علاقہ تھا۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے دھند بھری تھی۔ اس نے بریک لگانے چاہے مگر جھنجھلاہٹ ڈر اس پر حاوی تھی۔ گاڑی شدید ڈس بیلنس ہوتی درخت سے جا ٹکرائی۔ آگے کا دروازہ ٹوٹ کر کھلا اور وہ نکل کر گر پڑا۔ چوٹ شدید تھی، اذیت ناک، حواس الگ گم تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ اسے لگا یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ وہ دعائیں مانگنے لگا کہ کوئی تو یہاں آئے۔ کافی دیر بعد ایک جیپ چلی آئی۔ وہ 4 لمبے چوڑے مرد تھے، ہاتھوں میں لوہے کے ڈنڈے تھے، چہرے پورے کالے ماسک سے ڈھکے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر اونچے کہکے لگائے، ایک دوسرے کو زمینی اشارے کرتے شکار کی طرف بڑھے۔ وہ کانپا۔ اسے لگا وہ لٹیرے تھے۔ وہ واقعی ہی لٹیرے تھے۔ جنگلی وحشی گمراہ قوم لوط سے تعلق رکھنے والے۔ وہ اسے لے گئے اور بعد میں بری طرح زد و کوب کر کے وہیں پھینک گئے۔ ڈاکٹرز کے خیال میں ایکسیڈنٹ کے بعد بچنا معجزہ تھا۔ ان کی نظر میں یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا تھا، مگر وہی جانتا تھا یہ اس کی خوش قسمتی نہیں تھی۔ سر پر چوٹ لگنے اور تشدد کے باوجود اس کی یادداشت سلامت تھی، حواس سلامت تھے۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ خدا کی لاٹھی تھی جو بے آواز اس پہ پڑی تھی اور اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اسے فلک کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ شہرینہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سعود نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ فلک فی الحال محفوظ تھی، اس کے کہ وہ رندوا نامی شخص کچھ وقت کے لیے کہیں گیا تھا۔ اسے نے پتہ کرایا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس کے علاقے سے انتخابات میں کھڑا تھا، جہاں سے حیدر بخت کھڑے تھے۔ لوہے کا لوہا ہی کاٹ سکتا تھا، یہ حمزہ کا کہنا تھا۔ ابے پر وہ کیوں کرے گا میری مدد؟ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی حریف ہے وہ رندوا کا۔ پارٹیاں تو اور بھی ہیں، مگر ٹاکرے پر فی الوقت یہ دونوں ہی ہیں، باقی اور کسی کو تو جانتا کہاں ہے؟ وہ یہی بات اسے حیدر بخت کے آفس لے آئی۔ بڑے ترلے ولے سے اپارٹمنٹ ملا تھا حیدر بخت صاحب کا۔ وہ کافی دیر ویٹنگ ایریا میں تھا جب مکرم نے باہر آ کر اسے اندر بلایا۔ اب وہ حیدر کے سامنے کرسی پر پرجمان تھا اور فائلز میں گم تھی۔ اس کے سلام کا جواب پھر سے جنبش سے دیا گیا تھا۔ جی سعود صاحب، کیسے تشریف لائے؟ یا میں یہ کہوں کہ تشریف لائے
میری بیوی سے آپ کی بات چیت ہسپتال تک کی ہے، اسے وہیں تک محدود بلکہ کم سے کم ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اسے انوالو آج کیا ہے، آپ نے آئندہ نہ ہو۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھے ان کے، اور ان کی سیکرٹری کی کال نہ اٹھانے پر اس نے رائنا کو سب کہہ سنایا تھا۔ پھر جب وہ ہسپتال سے گھر آئی تو اس نے سعود کو کال کر کے فون حیدر کو پکڑا دیا۔ یہ سعود کی خوش قسمتی تھی کہ رائنا نے کوئی حمایت وغیرہ نہیں کی تھی۔ آئندہ وہ تم سے اس بارے میں کچھ بھی کہے تم بیچ میں نہیں پڑو گی۔ خلاف توقع وہ بنا کیا کیے مان گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رائنا ایسے مسائل میں پڑے۔ سعود نے اسے بھونٹ آدمی کو دیکھا۔ انوالو نہیں کیا میں نے صرف آپ سے بات کرانے کا فیور مانگا تھا۔ اف یہ مجبوری، اب یہ وضاحت دو۔ ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش۔ مقصد بتائیں۔ آپ کو بتایا ہے میری کزن کا معاملہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں شرجیل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بستر پر ہے، ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی ہے اس کی۔ آپ کی کزن کو اس سے خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، آپ پلیز میری بات سنیں پلیز۔ اس نے گزارش کی، پھر ان کے سر ہلانے پر آہستہ آہستہ فلک کا معاملہ گوش گزار دیا۔ بہت افسوس ہوا سن کر، مگر میں کیوں اس معاملے میں پڑوں گا؟ یہ نہیں سوچا آپ نے رندوا آپ کا سیاسی حریف ہے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کی بات پر حیدر نے کہکہا لگایا، آئی ایم سوری ٹو برسٹ یور ببل، مگر مجھے اسے ہرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک بولے، آپ جا سکتے ہیں۔ سعود نے کوشش کی بولنے کی، مگر مکرم اسے باہر لے گیا۔ شٹ اپ، اب کیا کروں؟ وہ گھر پہنچے تو پہلے شرجیل کے پاس گئے۔ حالت قدرے سنبھل گئی تھی اس کی۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا اس کی تلاش جاری تھی، مگر انسپکٹر دلاور کے بقول ملنا مشکل تھا کہ شرجیل نے ان کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اندر کمرے میں آئے تو وہ سو رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے بی اماں سے پوچھا۔ وہ وہیں رہنے لگی تھی اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ ذہنی حالت اب تو اس میل نرس کو دیکھ کر نہیں ڈرا، بس روتا ہے، کرب میں ہے، صحت دن بدن گر رہی ہے، بخار میں رہتا ہے۔ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، پھر معلوم تو ہو گیا کیا بات ہے۔ معافیا مانگتا رہتا ہے بس۔ وہ ابدید ہوئی، آمنہ کو بلاتا ہے، وہ نہیں آتی۔ ان پر زور نہیں دے گا اب۔ اگر وہ خوش رہیں تو شاید تبھی ہمارے بھائی کے لیے آسانی ہو۔ کیا بنا بتاؤ؟ شہرینہ اسے دروازے پر دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ خاک کچھ نہیں بنا۔ وہ اندر آ گیا اس کی وجہ سے اگر آج کل حمزہ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ ایسے مت دیکھو، سکون سے سوچ سمجھ کر حل نکال سکتے ہیں۔ وہ سر ہلانے پر کھانا نکال کر لے آئی۔ اچھا بناتی ہو کھانا؟ وہ چکھ کر بولا تو آزردہ سی مسکرائی۔ امی باہر کمانے جاتی تھی، گھر ٹیوشن دینے، تب سارا گھر سنبھالتی تھی۔ ایک بات بتاؤ شیرینہ، تمہیں اگر وہ مارتا نہیں تب بھی نکالنا چاہتی وہاں سے؟ میں مار سے نہیں ڈری سعود، حرام سے ڈری ہوں۔ پہلے میں صرف فلک کا سوچتی تھی، مجھے یہ دنیا قبول ہی نہیں کرے گی یہ سوچ کر، مگر جب تم آئے تو مجھے لگا اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ تبھی برسوں بعد ماموں کو خیال آیا ہمارا، اور اگر اللہ بچانا چاہتا ہے تو دنیا سے کیا مطلب؟ اسی خیال نے میرے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی۔ اس کی باتیں سن کر سعود شرمندگی ہوئی۔ وہ باہر تھا تو اس کی گرل فرینڈ بھی تھی، گویا کہ اس نے کبھی حد پار نہ کی تھی، مگر اسے حرام کا اتنا خوف نہ تھا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، نیک لڑکی ہو شہرینہ، کیونکہ تم نیک رہنا چاہتی ہو۔ وہ بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا فلک کے لیے۔ وہ حمزہ کو کال کرتا بولا۔ وہ اگلے دن کی صبح تھی، وہ کافی دیر سے اٹھے تھے۔ رائنا نے جگایا کیوں نہیں؟ وہ برابر میں اپنی جگہ پر نہ تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے اب؟ وہ کمفرٹر ہٹاتے بیڈ سے اترے، تبھی نظر صوفے کے پاس رکھی ٹرالی پر گئی۔ وہاں ایک خوبصورت سا 3 لیئر ملک کیک تھا جس پر ہیپی اینیورسری لکھا تھا، اور ایک کینڈل لگی تھی جس پر فرسٹ لکھا تھا۔ سائڈ میں اسٹک سے کیک پر ہی چھوٹے چھوٹے کارڈز لگا رکھے تھے، جن میں ایک پر تھینکس فار بیٹنگ بیسٹ وکیل لکھا تھا، جبکہ دوسرا ان کے ساتھ لی گئی تصویر تھی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، نظریں گھمائی، مگر یہ سب کرنے والی نہ دکھی۔ کہاں گئی؟ تبھی وہ جو کب سے بالکنی میں
थर्ड ग्लास की आड़ से झांक रही थी। बाहर आई और उनकी आंखों पर हाथ रखा। वो हाथ पीछे ले जाकर इसे हाथ से पकड़कर सामने ले आई और इसकी हथेली पर लब रखे। अब वो दोनों हाथ इसके कंधों पर जमा इसका जायज़ा लिया। डार्क ब्लू कलर के कढ़ाई वाले जोड़े में सादा सी बस प्लास्टिक लगाया। इन्हें बहुत प्यारी लगी। ये सब तुमने किया है? उन्होंने पूछा तो वो हंस दी। जवाब वाजिया तो था। ये सब तुमने किया है? उन्होंने पूछा तो वो हंसती। जवाब वाजिया तो था। थैंक्स अ लॉट रायना फॉर मेकिंग माई मॉर्निंग ब्यूटीफुल। इसके माथे पर लब रखे वो जज्ब से बोले, अब केक काटें। दोनों ने केक काट कर एक दूसरे को खिलाया। चलो तो अब तुम्हारा गिफ्ट तो दे दिए चलो अब तुम्हारा गिफ्ट तो दे दें। वो उठे, दराज की तरफ बढ़े। आपको याद था हैदर? इसे हैरत हुई। इसे लगा नहीं याद था, मगर बीच में हालात ऐसे आए कि कुछ और प्लान ना कर सका। वो बोले, वो भी कुछ समझ सकती थी ये बात। उन्होंने फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। इसने हैरत से देखा, ये वो घर कराची वाला मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। मैं जानता हूँ कि हवेली का रहन सहन तुम्हारे लिए मौक़िफ़ नहीं, इसलिए वहाँ का इंतखाब किया। अनकरीब मुकम्मल शिफ्ट करा दूँगा तुम्हें वहाँ। सोच तो कब से ही रहा था, तुम अपनी प्रैक्टिस भी ज़्यादा ईज़िली कर सकोगी। वो काफ़ी देर इन्हें देखती रही। खुद से दूर रखना चाहते हैं? क्या रख सकता हूँ? वहाँ भी तो रहता हूँ ना। जाकर तुम यहाँ इंतज़ार करती हो, यहाँ करो वहाँ या वहाँ, क्या फ़र्क है? फ़र्क है हैदर, आप काम किस सिलसिले में चाहते हैं? दिल आपका यहीं होता है। इसी तरह आप बढ़ जाएंगे। मेरे पास होंगे तो हवेली की फ़िक्र होगी, इनके पास होंगे तो मेरी। मुझे आपके बटे हुए नहीं चाहिए। पूरी तवज्जो की आदत है आपने डाली है मुझे, और मुझे बस आपके साथ रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप साथ होगा। अब तो कर ही रही हूँ, मगर आप साथ रहें मेरे। वो नम आंखों से ज़िद्दी लहजे में बोली। इनका दिल ज़ोर से धड़का। जी क्या? इससे पूछे कि तो क्या मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ? मगर रुके, जो मज़ा इसके खुद से कहने में था, कहलवाने में कहाँ था? उन्होंने इसका साथ लगाया। ज़िंदगी मुश्किल है यहाँ, मेरा वकील साथ है, काफ़ी है। वो मज़े से बोली तो उन्होंने मज़ीद करीब किया। आपका गिफ्ट अच्छा था, बट मेरे गिफ्ट का मुकाबला नहीं। तुम खुद मेरा गिफ्ट हो। हाँ हाँ, जो गिफ्ट मेरा है इसके आगे आप ये बात भूल जाएंगे। वो मुतज्जब हुए। इसने भी एक फ़ाइल आगे की। हैदर ने हैरत परेशान फ़ाइल खोली। प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये सच है जाना? वो खुशी से पागल होते हुए बोले तो हाँ। वो हंसी और हाँ में सारे लाया। उन्होंने इसका माथा चूमा। मुझे इससे बड़ा गिफ्ट कभी मिल ही नहीं सकता। वो आंखों में जुगनू सजाए से देखने लगे। सबको खबर करते हैं। वो इसलिए बाहर की तरफ बढ़ गए। आज अरसे बाद हवेली की रौनक बहाल हुई थी। भी अम्मा ने सदके के बकरे कटवाए, कमी कमी में खैरात तकसीम कराई। कई बाहर मुसलसल फायरिंग यूँ रही थी। ये रवाज था, ख्वाज खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग होती है। इधर इससे इसके मैके भी लेके गए। अम्मी अब्बा सब नहाल थे। खबर ही ऐसी थी। खाला दादी बार बार नज़र उतार रही थी। सब अच्छा है, बस बच्चे जाए मेरी रायना पर हैदर को जिज करने का कोई मौका ना छोड़ती थी। सब हंस दिए। आज का दिन इन दोनों के लिए खूबसूरत तरीन दिन था। वो बहुत लगन से पढ़ाई कर रही थी। दिमाग की सिमतें दुरुस्त हो गई थी। हाँ, दिल कभी शोर करता और डपट देती। वो अब्बा ने इसे गाँव बुलाया था। इसके भाई के घर बेटे की वलादत हुई थी। गोया कि इसके भाई का सलूक अच्छा नहीं था, मगर सकीना पर फुप्पो बनने की खुशी आ हुई थी। हवेली से सौगात आई। बड़ी सरकार के यहाँ खुशखबरी है। इसकी माँ ने सामान देखते ही खुशी से बताया। सकीना पल भर को ठिठकी, फिर सर झुटका। ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह बड़ी सरकार और बड़ी सरकार आबाद रखें। दुआ ने इसने दिल से दी और कहीं दुखन ज़रूर थी, मगर असद नहीं था। ए सकीना, सुन ज़रा ये मिठाइयाँ बाँट। माँ ने कहा तो वो उठी। सऊद हमज़ा के घर था तो कब था यहाँ डेरा जमाएगा? जब तक मेरी कज़न मेरे यहाँ डेरा जमाएगी। हमज़ा ने अफसोस से सर हिलाया। अब वो थोड़ा बहुत तो गया था वहाँ। हाँ नहीं माना? वो क्यों मानता भला? हमज़ा ने सऊद को इतना संजीदा और अफसरदा पहले नहीं देखा था। तू अपनी कज़न से पहली बार मिला, कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं? फिर क्यों इतना कंसर्टेड है? इतने ख़तरे में क्यों डाल रहा है ख़ुद को? वो मुतअज्जब था। क्योंकि मुझे कंसर्टिंग पसंद है, नेचर है मेरी। पहले मैं इसीलिए पड़ा इस मामले में एडवेंचर समझ के, मगर अब इस लड़की की हलाल मोहब्बत देखकर मैं अब सिर्फ स्वाब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता किचन में चला गया। जब से वह आया था हमज़ा को साफ घर और अच्छा खाने को मिल रहा था। इसका हमज़ा का फ़ोन आया और वो चाबियाँ उठाता बाहर भागा। आखिर कितनी बार ब्लॉक करूँ? अब क्या मैसेज है? इसने डरते डरते
میسج کھولا، تمہارا شوہر ہی تمہارا مجرم ہے، وہ سب حیدر بخت نے کرایا تھا مجھ سے، میں یاد ہوں تمہیں، کیسے بھولو گی ہاشم کو؟ یہ ہاشم نہیں، یہ کیسے آ گیا؟ تبھی کال آنے لگی، وہی نمبر تھا۔ اس نے جی کھڑا کرتے کال اٹھائی۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ہاں یہ وہی تھا ہاشم، یہ آواز آج بھی کانوں کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ہاں اب تو بڑی سرکار بھی ہیں، آپ جاننا نہیں چاہیں گی کیسے ہوا یہ؟ وہ خباثت سے بولے جا رہا تھا مگر رائنا کی آواز جواب دے گئے، وہ لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی اندر آتے حیدر نے اسے لپک کر تھاما تھا۔ وہ بیڈ پر بے سود لیٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے جسے ڈرپ لگائی گئی تھی۔ اس کا بی پی لو تھا۔ حیدر اس کے ہاتھ سے موبائل لیے نئے الزام دیکھ چکے تھے، انہیں اس کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ وہ سراہنے ہی بیٹھے تھے جب ہوش میں آئی اور بڑھا کر اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ سکون سے لیٹی رہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولے۔ اس نے ان کا ہاتھ سر سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ واپس آ گیا۔ حیدر کیوں؟ کیسے؟ آپ نے کہا تھا اب نہیں آئے گا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ حیدر نے اس کے شانوں پر بازو پھیلایا۔ ان کے لیے یہ خوش آئندہ تھا کہ وہ ان سے بدگمان نہ تھی۔ وہ تم سے جو کہہ رہا تھا تمہیں یقین تھا اس پر؟ وہ ہاشم کی بقایا گفتگو سن چکے تھے۔ ان کی آواز پر اس نے ہڑبڑا کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کے استغفار پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جذباتی تھی، بے وقوف نہیں تھی۔ اس کے بکواس پر یقین کرتی۔ وہ جانتی تھی حیدر سے مدد اس کے دوستوں نے مانگی تھی، اور پھر حیدر کو اتنا ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاشم صرف اسے بدگمان کر رہا تھا۔ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ آلریڈی پریشان تھے اسی لیے بس۔ وہ بولی۔ حیدر وہ کیوں آیا ہے اب؟ پریشان مت ہو رائنا، میں ہوں تمہارے ساتھ، ٹینشن مت لو سویٹ ہارٹ۔ وہ اسے یقین دلاتے بولے۔ ذہن کے گھوڑے ایک ہی سمت دوڑ رہے تھے۔ انہیں کچھ دن پہلے مکرم نے اطلاع دی تھی کہ ہاشم راندوا کے بندوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے تب توجہ نہ دی مگر راندوا نے اب رائنا کو اس میں گھسیٹا تھا۔ اب وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے یہ معاملہ۔ اب ہاشم کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ دو مگرمچھوں میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ راندوا واپس آ گیا تھا اور جان گیا تھا کہ اس کا پلان فلوپ ہو گیا ہے۔ وہ غصہ تھا اور شدید غصے میں اس نے سارے کمرے کی چیزیں تہس نہس کر دیں۔ زیادہ غصہ اسے ہاشم کے پکڑے جانے کا تھا۔ اس نالائق کو گودام میں لے کر آؤ۔ ایک عورت نہیں سنبھلی اس سے۔ اس کے آدمی ہاشم کو گودام میں لے آئے۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں۔ وہ اکلاتا صفائی دے رہا تھا۔ راندوا نے اسے بالوں سے تھام لیا اور پستول کس لی۔ اب دوسرے جہاں جا کر کوشش کرنا۔ ٹھا کی آواز، زوردار آواز فضا میں گونجی۔ راندوا کے دستے راست نے افسوس سے دیکھا۔ الیکشن کے وقت ایسا رسک! اس نے دل ہی دل میں اسے اسٹوپڈ موو قرار دیا، اور باکسوں کے پیچھے کیمرے میں منظر قید کرتے شخص کا بھی یہی خیال تھا۔ آج دل بڑا اداس ہے ہیرا بھائی، کوئی اچھا سا ناچ گانے کا انتظام کر۔ اس کی فرمائش پر ہیرا مسکرائی اور فلک کو بلایا۔ نیم عریاں لباس میں کم عمری سے فلک اپنی مجبوری میں کرلاتی بائی کے اشارے پر رقص کرنے لگی۔ راندوا کی لال آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ ہیرا آتش شوق بھڑکا رہی تھی۔ اسے یقین تھا اب وہ یقیناً بڑی رقم کے لیے مان جائے گا۔ تیری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ سعود نے اسے پریشانی سے دیکھتے بولا۔ یہ دیکھ، ویڈیو دیکھ۔ سعود کے اوزان قطع ہو گئے۔ حمزہ بول رہا تھا۔ اب تو حیدر بخت سے رابطہ کر، یہ بیٹ دے اسے، اگر وہ ساتھ ہو تو ہم بچا لیں گے اس بچی کو، ورنہ محض وائرل ہو کر اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مجھے دے دے، پیسے نہیں کمائے گا؟ سعود حیران تھا۔ نہیں، ثواب کماؤں گا۔ حمزہ کی بات پر دونوں ہی مسکرائے۔ شیرینہ صحیح تھی، اللہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر حیدر کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کرتا حیدر کے سیکرٹری کی کال آ گئی۔ ساری تفصیلات کے بعد اب وہ لوگ اگلا لائحہ عمل طے کر رہے تھے۔ وہ لوگ آگے کے معاملات طے کر کے آ رہے تھے جب سعود بولا۔ اس سے پہلے تو آپ صاف منع کر چکے تھے مدد کرنے سے، اب کیا وجہ ہے؟ یہ ویڈیو ہاشم کی موت کا ثبوت۔ اس وقت آپ کو میری ضرورت زیادہ ہے۔ یہ فضول سوالوں میں وقت نہ خرچ کیجیے۔ انہوں نے اپنے مخصوص رعبدارانہ انداز میں چپ کرا دیا۔ سعود منہ بنا کر رہ گیا۔ زاہد شرجیل کی ٹیسٹ رپورٹ ان کے سامنے لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ دیکھیے شرجیل بھائی HIV پازیٹیو ہیں۔ یہ کیسا امتحان ہے بھائی؟ وہ رو پڑا۔ حیدر خود صدمے میں تھے۔ اسے کیا تسلی دیتے؟ اٹھ کر شرجیل کے پاس گئے۔ وہ ابھی بھی چت لیٹا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے اسے بڑی سزا دی تھی، اس کا پردہ بھی سرکا دیا تھا۔ اب تک سوائے حیدر کے کسی اور کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس کی چیخ و پکار کافی کچھ عیاں کر گئی تھی، مگر ایک پردہ تو تھا جو اب سرک گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ اذیت ناک شرمناک بیماری سالہ سال چلنے والی تھی۔ یہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کرتی ہے اور پھر انسان ہر جراثیم کے لیے آسان شکار بن جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ جراثیم سرطان، کینسر کو بھی جنم دیتے ہیں۔ اس کا علاج بیماری کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا، البتہ اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ شرجیل وقت کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی کہے ہوئے مکروہ الفاظ اور کہکہا گونجا۔ یہ پابندیاں، یہ سب عورتوں کے لیے ضروری ہیں، مرد کو حفاظت کی کیا ضرورت؟ ایک اور جملہ اس کی آنکھیں تر کر گیا۔ گرم سیال جیسے آنکھوں پر گال پر بہہ گئے۔ ہاں تو تیرے جیسا استعمال کے لیے ہوتی ہیں جو جینس شرٹ پہن کر گھومتی ہو، یہی تو چاہتی ہو تم لوگ۔ یہ تو تجھے مجھ پر بھروسہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ مرد کا کچھ نہیں جاتا، اب رو ساری زندگی۔ بڈھی جوتی ہے، جوتی بن کر رہ۔ تو میرا کھلونا ہے، من پسند کھلونا، جسے خرید کر رکھا ہے میں نے۔ ماضی کی تکبر سے بھرے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سوراخ کر رہے ہوں۔ وہ سر پٹک پٹک کر رونے لگا۔ اذیت کا کوئی انت نہ تھا، ابھی تو بس شروعات تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑے تھے جب وہ اٹھی اور ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے آنکھوں میں آئی نمی جھڑکی۔ بھائی جیسا بھی تھا تو بھائی۔ رائنا نے بازو ان کی اطراف پہ لانے کی کوشش کی اور تسلی دینے کے انداز میں ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اکیلا رہنے دو، سو جاؤ جا کر۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے وہ ان کی حالت سمجھ رہی تھی۔ جانے کے بجائے اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ بھی شاید یہی سہارا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے قریب کیا۔ میں اسے حال میں دیکھتا ہوں تو اپنا آپ گنہگار لگتا ہے۔ میں خود کو عقل کل سمجھنے والا اپنے گھر میں ہونے والی غلطیاں نہ دیکھ سکا۔ جو ہو چکا ہے اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسے سیکھ کر آگے بڑھنا ہی زندگی ہے۔ حیدر، شرجیل بھائی کے لیے اب ہم یہی کر سکتے ہیں، کفارہ ادا کریں اور ان کے ساتھ بھلا کر کے جن کے وہ مجرم ہیں، شاید اسی طرح اللہ انہیں معاف کر دے، ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اس کی بات سے حیدر کو شیرینہ والے معاملے کا احساس ہوا۔ اٹھے اور اب سعود کو پہلے نا امید لوٹانے پر شرمندگی ہوئی۔ مجھ سے کہہ دیا کریں، اپنے دل کا حال یوں اکیلے سارا بوجھ نہ اٹھایا کریں۔ انہوں نے اس کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ ایک تم ہی پر تو کھلتا ہوں اپنا آپ۔ اس بات پر وہ مسکرائی۔ چلیں بس اب آرام کر لیں۔ دونوں اندر بڑھ گئے۔ بی اماں آمنہ کے کمرے میں آئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے۔ وہ بیٹھتی بولیں، بڑے ظلم کیے ہیں تجھ پر آمنہ۔ اپنے بھائی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے اور اسے دونوں کو۔ اگر ہو سکے تو معاف کر دینا آمنہ، تجھ پر زور نہیں دوں گی، بس التجا کروں گی، شاید دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ وہ کہتی اٹھی، میرا پکا حساب ختم بی اماں، میں نے بھلا دیا، مگر شرجیل صاحب نے جو میرے سارے خواب توڑے۔ بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ عورت کی زندگی میں سب کچھ شوہر ہے۔ بڑے ارمان لے کر آئی تھی، سائنس نے سب پاؤں تلے رون دیا۔ کیا میری زندگی کا وقت واپس آ سکتا ہے؟ کیسے کر دوں معاف ان کو؟ ہو سکتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ کر بھی دوں، پر ابھی یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تو بی اماں اپنا کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر چل دی۔